ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة متفق عليه. تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلامتی ہو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دین کو بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ پہنچایا. درود اور سلامتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین اور تبع تابعین پر، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین. محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میرے ماں اور بہنوں، مذہب اسلام کے دو اہم پہلو ہیں، ایک عبادات اور دوسرا معاملات. تو معاملات سے متعلق چند جمعات سے ہم مختلف باتیں معاملات کے مختلف پہلوؤں کو لے کر آپ کے سامنے نصوص کی روشنی میں چند باتیں رکھنے کی کوشش کر رہے تھے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سے پہلے جمعات میں ہم نے معلوم کیا کہ معاملات کی مذہب اسلام میں کیا اہمیت ہے، تجارت کے اصول و ضوابط کیا ہیں، اور جھوٹ سے تاجر کو کیسے پرہیز کرنا چاہیے، اور تجارت میں جھوٹ کے کیا کچھ نقصانات ہیں، اور سچائی کو لازم پکڑنے سے تجارت میں بندے کو کیا کچھ فوائد ملتے ہیں، اور قرض سے متعلق بہت ساری باتیں اس سے پہلے جمعہ میں ہم نے معلوم کی. آج کے جمعہ میں ہم باذن اللہ اس بات کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاملات کی صفائی، معاملات کی درستگی کے لیے اور معاملے کو صاف رکھنے کے
مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور ہر ایک مسلمان سے مذہب اسلام یہ مطالبہ کرتا ہے کہ زندگی کے کسی بھی معاملے میں دھوکہ سے تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور دھوکہ دہی کی جتنی شکلیں مذہب اسلام میں بیان کی گئی ہیں تو ان تمام شکلوں سے اپنی زندگی کے دامن کو بچانا یہ ہر مسلمان اور ہر مومن سے مطلوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ کی مختلف شکلوں سے آگاہ کیا اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، اور خود اللہ نے قرآن مجید میں کہا سورۃ النساء میں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ امانتوں کو ان کے مستحقین تک لوٹا دو۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کئی ایک مفسرین رحمہ اللہ نے یہ بات نقل فرمائی ہے کہ امانت کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس کوئی مال رکھتا ہے، کوئی امانت رکھتا ہے تو اس کی جون کی تم اس کو لوٹانا، اور جس مال کو اس نے آپ کے پاس بطور امانت کے رکھا ہے اس کو ویسے ہی لوٹانا یہ امانت ہے۔ لیکن اگر آپ اس میں خیانت کرتے ہیں، اگر آپ اس مال کو بدل دیتے ہیں، یا جس شخص نے آپ کے پاس امانت رکھا ہے اگر اس میں کسی بھی طرح کا غرض اگر آپ اس کے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں تو دھوکہ دہی کی شکلوں میں ایک اہم شکل ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں حکم دیتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک غلے کے ڈھیر پر سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس غلے میں آپ نے ڈالا، فادخل یدہ فیہا فنالت اصابعہ بللا، تو آپ کی انگلیاں تری کو محسوس کرتی ہیں۔ ایک غلہ تھا، ایک اناج کا غلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس اناج کے غلے پر سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اوپر بالکل غلہ سوکھا ہوا ہے، لیکن اندر ہاتھ ڈالتے ہیں تو بالکل تری محسوس کرتے ہیں، بالکل گیلا پن آپ محسوس کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس کے بعد اس غلے کے مالک سے کہا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے غلے کے مالک یہ کیا ماجرا ہے کہ اوپر بالکل سوکھا ہے اور اندر بالکل تری نظر آ رہی ہے، اندر گیلا پن نظر آ رہا ہے، آخر کیا ماجرا ہے؟ تو اس شخص نے کہا اصابتہ السماء، اے اللہ کے رسول بارش کی وجہ سے میرا غلہ بھیگ گیا، میرا اناج بھیگ گیا، اس لیے میں نے اس کو نیچے رکھا، اگر میں اوپر رکھتا تو کوئی شخص اسے نہ لیتا، اسی لیے میں نے اس کو نیچے کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے اس تر اناج کو جو گیلا پن والا اناج ہے اس کو تم نے اوپر کیوں نہیں کر دیا؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا من غش فلیس منی، اور صحیح مسلم ہی کے ایک اور الفاظ ہیں من غشنا فلیس منا، جو بندہ ہمیں دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا۔ تو اس واقعے سے ہمیں جو نصیحت ملتی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع و شراء کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں، معاملات میں آپ نے دھوکہ کو برداشت نہیں کیا، اور آپ نے فرمایا کہ لین دین کے موقع پر بیع و شراء کرتے ہوئے، معاملات کرتے ہوئے اگر کوئی بندہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے وہ اللہ کے رسول کے طریقے پر نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت پر گویا کہ وہ بندہ گامزن نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا من غش فلیس منی، جو بندہ دھوکہ دے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میرے طریقے میں سے نہیں ہے، میری سنت میں سے نہیں ہے، اور میرے بتائے ہوئے راستے سے اس کا کوئی وہ تعلق اور وابستہ نہیں ہے۔ تو پتا چلا کہ لین دین کے موقع پر خصوصاً بندے کو دھوکہ دہی سے مکمل باز آنے کی ضرورت ہے، اور دھوکہ دینے سے انسان کی زندگی میں کیا کچھ نقصانات ہوتے ہیں دوستو، اور دھوکہ دہی کے کیا کچھ اثرات انسانی زندگی میں مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دھوکہ دینا یہ کمزور ایمان کی دلیل ہے، دھوکہ دینا یہ کمزور ایمان کی دلیل ہے، اور دھوکہ دہی کبیرہ گناہ قرار دیا اہل علم نے دھوکہ دہی کو کبیرہ گناہ قرار دیا اور کہا کہ یہ حرام ہے دھوکہ دینا، مختلف حالات اور کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو اور کسی بھی موقع پر کیوں نہ ہو، اگر بندہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو دراصل یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس انسان کے ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے اور اس کے پست ہمت ہونے کی دلیل ہے، اور
धोखा दही से सामने वाले के दिल में आपका एहतराम खत्म हो जाएगा, सामने वाले के दिल में आपका एहतराम खत्म हो जाएगा। तो इसी से नतीजा मुरतब होता है कि धोखा देने वाला का मकाम मर्तबा ना ही लोगों के पास होता है, ना ही रब्बुल आलमीन के पास ऐसे बंदे की कोई हैसियत होती है। ऐसे बंदे का ना ही अल्लाह के पास कुछ मकाम होता है, ना ही बंदों के पास ऐसे बंदे की कुछ हैसियत और मकाम होता है। तो इसीलिए धोखा देने वाला धोखा से बाज आ जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की रहमत से बंदा महरूम हो जाता है। आज लोग तिजारत करते हैं, मुख्तलिफ मामलात करते हैं, पसीने बहाते हैं, मेहनत करते हैं और वक्त लगाते हैं, लेकिन कमाई में बरकत नजर नहीं आती, तिजारत में बरकत नजर नहीं आती, जिंदगी में बरकत नजर नहीं आती। तो बहुत सारे असबाब होते हैं दोस्तों कि जिनकी बुनियाद पर हमारी जिंदगी से बरकतें खत्म हो जाती हैं। तिजारत से बरकत को मिटा दिया जाता है, बयोशिया से बरकत को मिटा दिया जाता है, सामान से बरकत को खत्म कर दिया जाता है। उन असबाब में अहम सबब ये है दोस्तों कि हम धोखे में मुब्तला होते हैं। हम सामने वाले को धोखा देकर कुछ ज्यादा प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं, कुछ ज्यादा फायदा हासिल करना चाहते हैं, और ज्यादा फायदा हासिल करने के चक्कर में हम सामने वाले को धोखा देते हैं और इस बात को भूल जाते हैं कि धोखा देने से रब्बुल आलमीन उस तिजारत में बरकत को मिटा देते हैं, उस तिजारत से बरकत को खत्म कर देते हैं। और धोखा देने वाला कल क़यामत के दिन अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारी, अल्लाह हमें महफूज रखे नारे जहन्नम से। धोखा देने वाले के हक में शरीयत ने वईद सुनाई है। किसकी वईद सुनाई है? जहन्नम की वईद सुनाई है, आग की वईद सुनाई है, क्योंकि ये कबीरा गुनाह है और ये हराम है। और अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत और तारीफ और अल्लाह तबारक व तआला का ताउन ऐसे बंदे की जिंदगी में नजर नहीं आएगा जिस बंदे की जिंदगी में धोखा दही की मुख्तलिफ शक्लें हों। और शेख बिन बाज़ रहमहुल्लाह ने धोखा के ताल्लुक से कहा कि अल-ग़िश्शु हरामुन फी जमीइल मवादि हरामुन व मुनकर लिउमूमी क़ौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ग़श्शना फलैसा मिन्ना। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपने ऐलान किया, मन ग़श्शना फलैसा मिन्ना, जो बंदा हमें धोखा देगा वो हमारे तरीके से, हमारे रास्ते से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो गोया कि आपके इस आम फरमान से धोखा की जितनी शक्लें हैं, जो जिंदगी के जो मुख्तलिफ हालात में आपको नजर आते हैं, ये सारी शक्लें हराम हैं। धोखा की सारी शक्लें हराम हैं, ये शेख बिन बाज़ रहमहुल्लाह ने कहा। और याद रखें दोस्तों कि धोखा देने से इंसान की जबान से तासीर अल्लाह तआला खत्म कर देते हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, ला यज़ालु रजुलु यज़दादु फी सिहहति राई मा नसह लिमुस्तशीरी इल्ला इज़ा गश्शहु सलबहु अल्लाहु नुसहहु व रायहु। कि बंदा बराबर दुरुस्त राय पर कायम रहता है। अगर कोई उससे मशवरा तलब करने के लिए आए तो बंदा जो उसे मशवरा देगा बिल्कुल सही मशवरा होगा, उसकी राय बिल्कुल दुरुस्त होगी, उसका मशवरा बिल्कुल दुरुस्त होगा। कब तक? जब तक कि वो बंदा उसको धोखा ना दे। अगर धोखा देने में बंदा मसरूफ हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी नसीहत को उससे छीन लेते हैं। नसीहत की जो तासीर होती है अल्लाह ताला उस बंदे से छीन लेते हैं। आप मुआशरे के एक अजीज हैं, आप मुआशरे के एक बड़े हैं, आप मुआशरे के एक बुजुर्ग हैं, अल्लाह ताला ने आपको जिम्मेदारी से नवाजा है, आप एक जिम्मेदारी को संभालते हैं, तो कोशिश करें आप किसी को धोखा ना दें। धोखा देने का नुकसान ये होगा कि आपकी शख्सियत का वजन खत्म हो जाएगा, आपकी शख्सियत गैर मुअस्सिर हो जाएगी और आपका जो मर्तबा होना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला उस मर्तबे को छीन लेंगे दोस्तों, धोखा देने की वजह से। इसीलिए अल्लाह की खातिर किसी को धोखा ना दे, अल्लाह की खातिर किसी को धोखा ना दे। और अल्लाह रहम फरमाए उन बंदों पर जो अल्लाह का नाम लेकर दूसरों को धोखा दिया करते हैं, जो अल्लाह का वास्ता लेकर दूसरों को धोखा दिया करते हैं। ये ईमान के सबसे कमजोर होने की दलील है दोस्तों। आप अल्लाह का वास्ता दें, अल्लाह का नाम लेकर दूसरों को धोखा दिया करें। बल्कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सच्चे मोमिन बंदे की ये पहचान बताई है कि वो सामने वाले के जज्बात का एहतराम करता है, कि सामने जो आपका भाई है उसके जज्बात की कदर करना, उसके जज्बात का एहतराम करना, ये ईमान का हिस्सा है, ये ईमान में शामिल है दोस्तों। अगर आप धोखा देते हैं तो सामने वाले के जज्बात की कदर नहीं करते हैं तो उसके नतीजे में उस बंदे के दिल से भी आपके कदर को मिटा दिया जाता है और आपके एहतराम और मर्तबे को भी मिटा दिया जाता है। धोखाधड़ी की मुख्तलिफ शक्लें कुरान और सुन्नत में बयान की गई हैं।
سر فہرست لین دین کے موقع پر انسان دھوکہ دینے سے مکمل باز آنا چاہیے. جیسا کہ ابتدا میں نے آپ کے سامنے جو واقعہ پیش کیا صحیح مسلم کا واقعہ، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس غلے پر پڑی جس میں غلے کے مالک نے تر حصے کو نیچے رکھ دیا اور سوکھے ہوئے حصے کو اوپر کر دیا تاکہ لینے والا اس پورے غلے کو لے جائے، اور جب گھر میں جا کر دیکھے تو نچلا حصہ بالکل تر ہے، گیلا پن نیچے نچلے حصے میں ہے اور اوپر حصے میں بالکل سوکھا ہوا ہے. تو اس وقت آپ نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا من غش فلیس منی. اسی سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الغش يدخل في البيوع بكتمان العيوب وتدلیس البیع. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دھوکہ یہ داخل ہوتا ہے بیع و شراء کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں. آپ خریدتے ہیں، کسی چیز کو فروخت کرتے ہیں تو اس میں دھوکہ دہی کی مختلف شکلیں داخل ہو سکتی ہیں. وہ کیسے؟ آپ نے چیز میں جو عیب ہے اسے آپ نے چھپا دیا. آپ کسی چیز کو بیچنا چاہتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس چیز میں عیب ہے، اس چیز میں کمی ہے، تو لینے والے کے سامنے آپ واضح کر دیجئے کہ اس چیز میں یہ کمی اور نقصان ہے اور اس چیز میں عیب ہے. آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیجئے. اگر آپ اسے چھپاتے ہیں، آپ اسے اس پر پردہ ڈال کر بیچ دیتے ہیں، تو گویا کہ خریدنے والے کو آپ نے دھوکہ دیا، لینے والے کو آپ نے دھوکہ دیا، اس عیب کو آپ نے چھپا کر. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے. ایک طرف آپ نے خوشخبری دی تو دوسری طرف آپ نے ایک ہی حدیث میں وعید سنائی ہے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لهما فی بیعہما وإن کذبا وکتما محقت برکت بیعہما. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں دو خرید فروخت کرنے والے، لینے اور دینے والے، برابر ان دونوں کو اختیار حاصل رہے گا جب تک کہ وہ مجلس سے جدا نہ ہو جائیں، جب تک کہ وہ الگ نہ ہو جائیں. پھر آپ نے فرمایا لینے والے، بیچنے والا اور لینے والا جب تک دونوں سچائی کو اپنائیں گے اور کھول کھول کر دونوں بزنس کرتے ہیں اور لین دین کا معاملہ کرتے ہیں، تو ایسی تجارت میں، ایسے لین دین میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں. لینے والا ہو یا بیچنے والا، خریدنے والا ہو یا بیچنے والا، اگر جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، اگر اس کے اندر موجود عیب کو چھپاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے، تجارت سے برکت کو مٹا دیا جاتا ہے. تو اس سے پتا چلا کہ لینے والا ہو یا بیچنے والا، لینے والا ہو یا دینے والا، بیچنے والا ہو یا خریدنے والا، معاملے کو صاف صاف بیان کرنا چاہیے. اور جب تک آپ معاملے کو صاف طور پر بیان نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کی تجارت میں برکت نہیں آئے گی. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کسی چیز میں اگر عیب ہے، اگر آپ نے اسے بیان نہ کیا تو گویا کہ آپ نے دھوکہ دیا، اور اسی دھوکے کے نتیجے میں آپ کی تجارت سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو اسی لیے دوستو تجارت ہم کرتے ہیں، لین دین گویا کہ زندگی کی اہم ضرورت بن چکی ہے. تو ایسی صورت میں ہمیں معاملات میں بالکل صاف ہونا چاہیے اور سامنے والے کو دھوکہ نہ دیں، سامنے والے کو دھوکہ نہ دیں. اسی طرح سے آپ کے پاس کوئی نوٹ ہے، پیسے ہیں، آپ جانتے ہیں یہ پیسے نہیں چلتے ہیں، اس کے اندر کوئی ایسی کمی ہے کہ بالکل وہ نوٹ پھٹی ہوئی ہے، یا اس کے اندر کوئی ایسا عیب ہے جس کی وجہ سے کوئی شخص نہیں لے رہا ہے. کوئی شخص اگر کہیں آپ ایسے دکاندار کے پاس جاتے ہیں جو اس سلسلے میں پرواہ نہیں کرتا ہے، بس پیسے کو لیتا ہے اور اپنے غلے میں ڈال لیتا ہے، تو اس بندے کو بغیر بتائے اگر آپ دیتے ہیں تو گویا کہ سامنے والے کو آپ نے دھوکہ دیا. اسی طرح سے آپ کوئی چیز تیار کرتے ہیں، آپ کا اپنا پروڈکٹ ہے، لیکن آپ کسی دوسری کمپنی کا لیبل اگر لگاتے ہیں تاکہ لوگ اسے جوق در جوق لیں تو گویا کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں. اسی طرح سے اگر چیز کی قیمت 100 روپے ہے، لینے والا آپ کے پاس آتا ہے اور آپ بتاتے ہیں اس چیز کی قیمت 120 روپے ہے، مارکیٹ میں کہیں بھی جائیے آپ کو 130 روپے سے کم یہ چیز نہیں ملے گی. آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے، آپ کو امین سمجھتے ہوئے، آپ کو صادق سمجھتے ہوئے وہ بندہ آپ سے معاملہ کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ اپنی چیز کو بیچنے کی خاطر آپ اسے دھوکہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اس چیز کی مارکیٹ میں قیمت گویا کہ 130 روپے ہے، میں آپ کو 120 روپے میں دے رہا ہوں، جبکہ دیگر مارکیٹ میں اس کو 110 یا 105 روپے میں وہ چیز مل سکتی ہے. تو گویا کہ آپ نے اس بندے کو دھوکہ دیا جو بندہ آپ کے پاس لینا چاہتا ہے. تو اس طرح دوستو تجارت میں، لین
بہت سارے لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ تجارت یہ دھوکہ سے عبارت ہے. جب تک آپ دھوکہ نہیں دیں گے، جب تک آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، اس وقت آپ تجارت نہیں کر سکتے ہیں. یہ فارمولا آپ نے کہاں سے لا لیا؟ یہ اصول آپ نے کہاں سے لا لیا کہ تجارت اور جھوٹ، تجارت اور دھوکہ یہ دونوں لازمی ملزوم ہے؟ یہ غلط بات ہے دوستو. یہ دراصل ایسی تجارت کرنے والے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ایسی تجارت کرنے والے اپنی تجارت سے برکت کو مٹا رہے ہیں. اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. تجارت میں سچائی ہونی چاہیے. تجارت میں معاملے کو صاف و شفاف رکھنا چاہیے. تجارت اور جھوٹ، تجارت اور دھوکہ دہی، تجارت اور مکاری یہ کبھی جمع نہیں ہونی چاہیے. اگرچہ آپ کو نقصان کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، آپ سچ کو اپنائیے، سچائی کو اپنائیے. جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب المعجم الکبیر میں اس واقعے کو نقل فرمایا ہے کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب وہ تجارت کرتے، جب وہ اپنا سامان کسی کو بیچتے تو وہ کہتے کہ اس سامان میں یہ خرابی ہے، اس سامان میں یہ خرابی ہے. جو خرابیاں ہوتی اسے بیان کر دیتے اور اس کے بعد کہتے ان شئت فخذ و ان شئت فاترک، اگر چاہو تو لو ورنہ چھوڑ دو، اگر چاہو تو لو ورنہ چھوڑ دو، اس سامان کے اندر یہ خرابیاں موجود ہیں. تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا اگر تم ایسی تجارت کرو گے، اگر تم ایسا معاملہ کرو گے تو تمہارے سامان کبھی فروخت نہیں ہوں گے، تمہارے پاس کوئی نہیں لے گا، تو تمہارے سامان کیسے جو ہے بکیں گے؟ اگر تم اس طرح جو ہے صاف صاف کہو گے اس کے اندر یہ خرابی ہے، اس کے اندر یہ نقص ہے. تو اس وقت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اور جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انا بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہم نے بیعت کی ہے، ہم نے اللہ کے رسول سے یہ عہد و پیمان کیا ہے کہ ہم ہر مسلمان کے حق میں خیر خواہی کا معاملہ کریں گے. تو دوستو یہ خیر خواہی کا معاملہ ہے کہ آپ اپنے سامنے والے کو دھوکہ نہ دیں. آپ سامنے والے کو دھوکہ دیتے ہیں تو مطلب یہ کہ آپ اس کے حق میں خیر خواہ نہیں ہیں، آپ خیر خواہ نہیں ہیں. خیر خواہی کا یہ نتیجہ ہے، خیر خواہی کا یہ تقاضا ہے. آپ سامنے والے کو دھوکہ نہ دیں بلکہ معاملے کو صاف صاف بیان کرنا چاہیے. اسی طرح سے دھوکہ کی ایک اور شکل یہ ہے دوستو کہ اگر ہمارا کوئی ذمہ دار ہے، ہمارا کوئی امام ہے، ہمارا کوئی خلیفہ ہے، ہمارے کوئی سرپرست ہیں، بزرگ حضرات ہیں، تو ان کے ساتھ بھی دھوکے کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ ایسی باتیں ان کے سامنے کرتے ہیں جو اس کے اہل نہیں ہوتے ہیں، ایسی تعریف ان لوگوں کے سامنے کرتے ہیں جو اس تعریف کے اہل نہیں ہوتے ہیں، یا ان کے سامنے کچھ اطمینان دلانے والی ایسی باتیں کرتے ہیں جس پر ذمہ دار مطمئن ہو جاتے ہیں معاملہ تو بالکل صحیح چل رہا ہے. جو معاملہ ہے آپ ذمہ دار تک جا کر بتائیے. اگر کسی ادارے میں، اگر کسی معاملے میں، اگر کسی کمپنی میں کوئی خلل ہو رہا ہے، کوئی دھوکہ دہی ہو رہی ہے، کوئی جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے، اگر غلط کام ہو رہا ہے، آپ جا کر معاملہ کو ذمہ دار تک بتائیے. تو گویا کہ ذمہ دار کو اگر برائی نہیں بتا رہے ہیں، اگر حقیقت حال سے اسے باخبر نہیں کر رہے ہیں، تو گویا کہ آپ ذمہ دار کو دھوکہ دے رہے ہیں، ذمہ دار کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو اسی طرح سے ذمہ دار کو چاہیے اپنے ماتحت میں رہنے والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، انہیں دھوکہ نہ دے. آپ کے ماتحت میں جتنے افراد ہوں گے وہ آپ کے امانت دار ہوں گے دوستو، وہ آپ کے سپرد کیے گئے امانتیں ہیں، لہذا آپ ان کا خیال کیا کیجئے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیجئے، بھلائی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کیجئے. اور اسی طرح سے آپ ذمہ داری میں کوتاہی کرتے ہیں تو گویا کہ آپ کے ماتحت میں رہنے والوں کے حق میں آپ دھوکہ دے رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، خطبہ مسنونہ کے بعد یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کا امانت دار ذمہ دار بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کو کسی قوم کا یا کسی بھی ادارے کا اللہ نے ذمہ دار بنایا، اور اس ذمہ داری میں وہ دھوکہ دے رہا ہے، اس ذمہ داری کا غلط استعمال کرتا ہے، اور جس دن اس کی موت آئے گی، جس دن اس کا انتقال ہوگا، تو اس حال میں وہ انتقال ہو رہا ہے، اس حال میں وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنی عوام کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنے ماتحت میں رہنے والوں کو دھوکہ دے رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے پر رب العالمین جنت کو حرام کر دیتے ہیں، ایسے بندے پر رب العالمین جنت کو حرام کر دیتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں چاہیے اپنے ماتحت میں رہنے والوں کی بھلائی کریں، اپنے ماتحت میں رہنے والوں کی بھلائی ہم سوچیں.
ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کتنے ایسے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کتنے ایسے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں دوستو؟ انہوں نے کہا کہ والدین اپنے بچوں کو اس طرح سے دھوکہ دیتے ہیں، ان کی زندگی کو بگاڑ کر، ان کی آخرت کو تباہ کر کے، ان کے لیے نہ کوئی تعلیم کا انتظام کیا، نہ ان کی اخروی زندگی کو سنوارنے کا انہوں نے انتظام کیا ماں باپ نے۔ تو دراصل یہ ماں باپ اپنے بچوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر وہ ان کی عزت کرتے ہیں تو دراصل وہ ان کی توہین کر رہے ہیں، اگر وہ ان پر رحم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں دراصل وہ ان پر ظلم کرتے ہیں۔ وہ والدین اور وہ سرپرست اور وہ ذمہ دار جو اپنے جن کے ماتحت میں رہنے والے بچے، اگر انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کا خیال نہ کیا، اپنے بچوں کی تعلیم کا خیال نہ کیا، بچے غلط راہ پر جا رہے ہیں۔ آپ محبت کا نام لے کر، آپ رحم کا نام لے کر اپنے بچوں کو غلطی پر لگاتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے بعض والدین پر، اللہ رحم فرمائے بعض والدین پر۔ پتہ ہے کہ بچہ غلطی کر رہا ہے، بچے کے غلط تعلقات ہیں، لیکن پھر بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، محبت کے نام پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دراصل یہ والدین اپنے بچوں کو دھوکہ دے رہے ہیں دوستو، ان کی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، اور والدین کو اللہ کے پاس، سرپرستوں کو اللہ کے پاس، ذمہ داروں کو اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ تو لہذا سرپرستوں سے گزارش ہے، والدین سے گزارش ہے، اپنے بچوں کو دھوکہ نہ دیا کیجیے۔ بچوں کے اندر غلطی دیکھتے ہیں، اچھے انداز سے سمجھانے کی کوشش کیجیے، ان کے اندر اسلامی بیداری لے آئیے، اسلامی تعلیمات اپنے بچوں کو فراہم کیجیے۔ اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کی فکر ہر والدین کے اندر ہونی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اپنے بچوں کی آخرت کو سنوارنے کی فکر ہر ماں باپ اور ہر ذمہ دار اور سرپرست کے دل میں اپنے بچوں کی آخرت کو سنوارنے کی فکر اور تڑپ ہونی چاہیے۔ اگر تڑپ نہیں ہے، اپنے بچوں کو غلطی پر دیکھتے ہوئے بھی اگر آپ نظر انداز کرتے ہیں، بلکہ آپ ہمت افزائی کرتے ہیں، ان کو اور موٹیویشن یعنی ہمت افزائی کرتے ہوئے ان کو اور آگے بڑھاتے ہیں، دراصل آپ اپنے ماتحت میں رہنے والوں کے حق میں دھوکہ دے رہے ہیں۔ دھوکہ دہی کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ اسی طرح سے آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں علم کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر لوگ دھوکہ دیتے ہیں، لوگ بڑی بڑی فیس لیتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم آپ کے بچوں کو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں ہم دیں گے۔ اللہ تعالیٰ خدمات قبول کرے، بہت سارے لوگ اچھی خدمتیں کر رہے ہیں، لیکن چند ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں معاشرے میں جو دینی اور دنیاوی تعلیم کے نام پر بڑی بڑی فیس لیتے ہیں، لیکن ان بچوں کو صحیح تعلیم فراہم نہیں کرتے ہیں۔ تو دراصل ان بچوں کے حق میں وہ اسکول کے ذمہ دار گویا کہ دھوکہ دہی دے رہے ہیں، دھوکے کا معاملہ کرتے ہیں دوستو۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں آج کا زمانہ تو رشوت کا زمانہ ہے، آپ پیسے دے دیجئے آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے گی۔ یہ تعلیم کے نام پر دھوکہ ہے دوستو۔ آپ پڑھے بغیر صرف پیسہ دے کر اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، آپ پیسہ دے کر آپ شہادہ حاصل کر رہے ہیں، پیسہ دے کر آپ سرٹیفکیٹ حاصل کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ سمجھ لیجئے ایسے لوگ اگر کرسی پر بیٹھیں گے، ایسے لوگ اگر ذمہ داری سنبھالیں گے، ذمہ داری کیسے ادا کر سکتے ہیں دوستو؟ صلاحیتیں نہیں ہیں، نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے، اور کرسی اگر سنبھالیں یقیناً اس کرسی کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ تعلیم کے نام پر دھوکہ ہے۔ تو سرٹیفکیٹ دینے والوں کی بھی اللہ کے پاس گرفت ہوگی اور سرٹیفکیٹ لینے والوں کی بھی اللہ کے پاس گرفت ہوگی۔ آپ امتحان لکھتے ہیں، طلباء سے میری گزارش ہے آپ محنت کیجئے، آپ محنت کر کے جا کے امتحان لکھیے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کا تعاون کریں گے۔ بعض لوگ بک ماننے کی کوشش کرتے ہیں، بعض لوگ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نتیجتاً اگر پکڑے گئے تو سارے لوگوں کے سامنے بدنامی ہوتی ہے، اگر یہاں پکڑے بھی نہ جائیں تو بڑا نقصان تو دنیاوی اعتبار سے یہ ہوتا ہے دوستو، صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، صلاحیتیں مان پڑ جاتی ہیں، اور ایسی نسل تیار نہیں ہو پا رہی ہے جو نسل کے لوگوں کو لے کر آگے بڑھ سکے۔ ایک اچھی نسل کی ہم امید کرتے ہیں دوستو، تو اس کے لیے دھوکے سے باز آنے کی ضرورت ہے۔ خصوصاً تعلیم کے میدان میں ہم نہ بک ماریں گے، محنت کریں گے اور محنت کر کے امتحان لکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری صلاحیتوں میں اضافہ فرمائے گا، اور اس کے نتیجے میں مستقبل میں جو بھی ذمہ داری ہمیں دی جائے گی، علم کی روشنی میں ہم اس ذمہ داری کو صحیح ڈھنگ سے ادا کریں گے، اور ایسے علماء اور ایسے رہبر اور ایسے رہنما اور
ऐसे कायदीन और ऐसे मुस्लिहीन यकीनन उम्मत में आएंगे जो उम्मत की सही रहनुमाई कर सकेंगे। दुआ है कि रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक व तआला धोखाधड़ी की जितनी शक्लें मज़हब इस्लाम में बताई गई हैं उन तमाम शक्लों से जिंदगी के दामन को बचाने की रब्बुल आलमीन हमें तौफीक अता फरमाए। जो जिम्मेदारी हमें दी जाती है सच्चाई के साथ, अमानतदारी के साथ और शरीयत की रोशनी में अल्लाह ताला उस जिम्मेदारी को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। लेन देन का मामला है, तिजारत की बारी आती है तो तिजारत को, लेन देन को, मुआमलात को मजहब इस्लाम की रोशनी में अल्लाह ताला अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। झूठ से, खियानत से, धोखाधड़ी से अल्लाह तबारक व तआला हम में से हर एक मुसलमान की जिंदगी के दामन को महफूज रखे। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون